کام زیادہ. تو پروڈکشن دی پروسیس آف ٹرانسفارمنگ ان پٹس انٹو آؤٹ پٹ, یہ پروڈکشن ہے. جیسے یہ چیئر ہے, اس کی ان پٹس ہیں لینڈ, لیبر, کیپٹل, انٹرپرینور, ان کو ہم کمبائن کرتے ہیں اور ایک پروڈکٹ بن جاتا ہے چیئر, یہ پروڈکشن ہے. ٹیکنالوجی کیا چیز ہے؟ میتھڈز اینڈ ٹیکنیکس ٹو پروڈیوس گڈس اینڈ سروسز. اب ٹیکنالوجی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یورپ امریکہ کے پاس یہ اچھی ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ہاں گڈز اور سروسز اچھی بھی نہیں بنتی ہیں, کم بھی بنتی ہیں. سو یہ کیا کرے گی؟ ٹیکنالوجی ہیلپس ٹو انکریز اکنامک گروتھ اینڈ جاب اپرچونیٹیز ان دی اکانومی. اس سے ہماری آؤٹ پٹ بڑھ جاتی ہے, ٹیکنالوجی سے جاب اپرچونیٹیز بڑھ جاتی ہیں. تو جب گروتھ ہوگی تو اسٹینڈرڈ آف لیونگ لوگوں کا بڑھ جائے گا, ایکسیس ٹو گڈز اور سروسز بڑھے گی, انوویشن اور انوینشن, نئی نئی ایجادات اور نئی نئی چیزیں جو ہیں یہ بنے گی. یہ ٹیکنالوجی کا بینیفٹ ہوگا. اسپیشلائزیشن کیا چیز ہے؟ جب ایک کمپلیٹ ٹاسک اکیلا بندہ کرتا ہے تو وہ اسپیشلائزیشن ہے. سو ڈوئنگ دی کمپلیٹ ٹاسک, ٹھیک ہے, تو سنگل پرسن جب کرے گا تو اس کو ہم اسپیشلائزیشن بولتے ہیں. اس کے برعکس ایک ڈویژن آف لیبر ہے, جس میں ہم ٹاسک کو پارٹ میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور ہر ایک علیحدہ علیحدہ پارٹ صرف کر رہا ہوتا ہے, تو وہ بیسیکلی سب اسپیشلائزیشن ہے. سو فالوئنگ اور بینیفٹس آف اسپیشلائزیشن, اس سے بھی نظر آتا ہے کہ جب آپ اسپیشلسٹ ہیں, ایک ہی کام کر رہے ہیں, انکریز آؤٹ پٹ انکریز ہوگی, ایوریج کاسٹ آپ کی کم ہوگی, پھر ٹائم ایفیشنسی, کم ٹائم میں آپ کام کر لیں گے, اور اٹ لیڈس ٹورڈ, اس سے بھی انوویشن اور انوینشن جو ہے وہ ہوتی ہے. جی, تو ڈویژن آف لیبر یہ چیز ہے. تو ڈویژن آف لیبر, dividing task into parts and different groups of people are applied on each part of the task. یہ ڈویژن آف لیبر ہے. تو جیسے شو میکنگ کا کام اگر ہم لیتے ہیں تو ولیج کابلر پورا شو میکنگ کا کام کرتا ہے, وہ اسپیشلائزیشن ہے. لیکن جب ہم فیکٹری میں آتے ہیں تو اس ایک کام کو کئی پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. سول کا ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے, اپر علیحدہ ہے, ڈیزائننگ علیحدہ ہے, کٹنگ علیحدہ ہے, سٹیچنگ علیحدہ ہے. تو یہ ڈویژن آف لیبر ہے. اب اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ اس میں آپ صرف پارٹ آف دی ٹاسک کے اوپر کام کرنے ہیں, تو ایک ہی پارٹ آف دی ٹاسک کو کنسنٹریٹ کریں گے تو آپ کی آؤٹ پٹ بڑھ جائے گی, آپ کی ٹائم ایفیشنسی بہتر ہو جائے گی, کم ٹائم لگے گا کیونکہ آپ نے صرف ایک پارٹ کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا ہے. پھر اس سے یہ ہے کہ کوالٹی آف گڈ اور سروس زیادہ بڑھے گی چونکہ آپ ایک صرف پارٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. تو ماس پروڈکشن بیسیکلی اسی اسپیشل ڈویژن آف لیبر کی وجہ سے یہ پاسبل ہوا 20th سینچری کا. ڈس ایڈوانٹیجز کے کیا ہے؟ انسان مناٹنی کا شکار ہو جاتا ہے, صبح سے شام تک ایک بندہ ایک ہی کام کر رہا ہے تو وہ بوریت کا شکار ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سے اس میں جاب اپرچونیٹیز کام ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ صرف ایک پارٹ کو جانتے ہیں, باقی نہ آپ سٹیچنگ کو جانتے ہیں. مثلا آپ صرف جانتے ہیں اپر کے کام کو, نہ سول کو جانتے ہیں, نہ سٹیچنگ کو جانتے ہیں, نہ ڈیزائننگ کو جانتے ہیں, تو آپ کی جاب اپرچونیٹی جو ہے وہ 1/5 1/6 ہو جاتی ہے. پھر اس میں انٹر ڈیپینڈنس کا ایشو ہے. اگر ایک بندہ جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے تو باقی بے شک کام کریں لیکن ایک تو کام نہیں نہ کرا تو کام مکمل نہیں ہو سکے گا. تو انٹر ڈیپینڈنس کا جو ہے وہ یہاں پہ بڑا ایشو ہے اس میں. جی, کنزمپشن کیا چیز ہے؟ پارٹ آف انکم اسپینٹ آن کنزیومر گڈز اینڈ سروسز. جب ہم اپنی انکم کا حصہ جو کنزیومر گڈز اور سروسز کے اوپر اسپینڈ کرتے ہیں تو یہ کنزمپشن ہے. اب یہ کنزمپشن جو ہے اس کی یہ 3 طرح کی ہو سکتی ہے. ایک ڈیوریبل گڈز, کہ جو ڈیوریبل گڈ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, جو لانگر پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ان کے اوپر. نان ڈیوریبل گڈ کے اوپر بھی کنزمپشن ہو سکتی ہے اور سروسز کے اوپر بھی کنزمپشن ہو سکتی ہے. تو ہماری کنزمپشن جو ہے یہ اس کے کمپوننٹ, یہ 3 کمپوننٹ ہوں گے. کیپٹل فارمیشن کیا چیز ہے؟ کیپٹل فارمیشن مین انکریز ان فزیکل اسٹاک آف ایسٹ, مشینری, ٹولز, اکوپمنٹ کو جب ہم بڑھاتے ہیں تو یہ بیسیکلی کیپٹل فارمیشن ہے. اور اس کے یہ 3 سٹیجز ہیں. سب سے پہلا کام ہمیں ہوتا ہے کہ ہم اپنی سیونگ کو بڑھائیں. سیونگ ہوگی تو آگے اکٹھی کریں گے تو پھر آگے کیپٹل فارمیشن ہوگا, مشینری, ٹولز, اکوپمنٹ بنے گی. تو سب سے پہلے سیونگ آتی ہے. سیونگ آپ کی انکم کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے, ریٹ آف انٹرسٹ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے, پھر یہ ایٹیچیوڈ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے, بینکنگ سسٹم کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. موبلائزیشن بھی آپ کا بینکنگ سسٹم جتنا اسٹرانگ بینکنگ سسٹم ہوگا, ریٹ آف انٹرسٹ زیادہ ہوگا, سیونگ کو اکٹھا کرنے کا پروسیس زیادہ ہوگا, موبلائزیشن زیادہ ہوگی. پھر کیپٹل فارمیشن جس کو ہم مشینری, ٹولز, اکوپمنٹ, یہ کنورژن ہے بیسیکلی, یہ انویسٹمنٹ ہے. تو یہ 3 سٹیجز ہیں. کیپٹل فارمیشن جو ہے وہ بھی آپ کی ریٹ آف انٹرسٹ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. پھر مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل, یہ کچھ کنسیپٹ ہم میکرو میں جا کے پڑھیں گے, اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ نے ایک دفعہ یہ پڑھ تو لیا ہوگا نا سلیبس, کہاں پہ پڑھا ہے؟ اچھا, گڈ.
تو کیپٹل فارمیشن کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. پہلے بھی کبھی اکنامکس پڑھی ہوئی ہے؟ نہیں؟ اچھا گڈ. چلیں آپ کے لیے تو بڑی ہیلپ فل ہوگا پھر یہ جو شارٹ ٹائم میں یہ ریویژن ہے. جی پروڈکشن پاسبلٹی فرنٹیئر یا پروڈکشن پاسبلٹی کرو. A curve showing various combinations of two commodities. دو commodities ہوں گی in which which can be produced with the efficient allocation of scarce resources. تو دو چیزیں ہوں گی اس میں, two commodities, اور یہ کمبینیشن مختلف کمبینیشن ہوگا جو ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں بشرطے کہ ہم اپنے تمام ریسورسز کو موسٹ پروڈکٹیولی ایفیشینٹلی یوٹیلائز کریں. اس کے لیے ٹیبل سے بھی ہم کر سکتے ہیں, ڈاگرام بھی سے بھی کر سکتے ہیں. دو چیزیں لی ہیں, یہ مشینز ہیں اور بکس ہیں. اور اگر یہ اکانومی ازیوم کرتے ہیں کہ ایک اکانومی ہے, اگر تمام اپنے پروڈکٹیو ریسورسز یعنی لینڈ, لیبر, کیپٹل, انٹرپرینیورشپ جو ہے وہ ایفیشینٹلی یوٹیلائز کرتی ہے, تو وہ یا تو 10 بکس بنا سکتی ہے اور مشین زیرو ہیں. اور اگر وہ ایک مشین بھی بناتی ہے تو چونکہ تمام ریسورسز تو اس کے اوپر لگائے ہوئے تھے, اب ایک مشین بھی بنائے گی تو ادھر سے کچھ ریسورسز شفٹ کرے گی, تو پھر یہ بکس کی کوانٹٹی کم ہو کے 9 ہو جائے گی. اگر فردر مشین بنائے گی تو فردر یہ کم ہو جائے گی, فردر مشین بنائے گی یہ فردر کم ہو جائے گی, یہاں پہ آ کے یہ 0 ہو جائے گی, یہ 3 ہو جائے گی. اب ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی طرف, تو یہ تمام یہ کمبینیشن یہ شو کرتے ہیں کہ ہم اپنے ریسورسز کو موسٹ پروڈکٹیولی یوز کر رہے ہیں. ایک پوائنٹ سے جب دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں تو ایک چیز بڑھ رہی ہے دوسری کم ہو رہی ہے. یہ جو کوانٹٹی اس کی بکس کی اس کیس میں کم ہو رہی ہے اس کو ہم بولتے ہیں اپرچونٹی کاسٹ. So in this case opportunity cost of book is 1 for the sake of an addition unit of machine. اگر ہم یہاں سے یہاں پہ آتے ہیں تو بکس کی کوانٹٹی دیکھیں 6 ہو جاتی ہے, 10 سے 6 تو 4 کم ہوئی ہیں, تو اپرچونٹی کاسٹ جو ہے وہ 4 ہے. تو یہ بیسیکلی اپرچونٹی کاسٹ کا کنسیپٹ ہے, اور یہ سکیسٹی کی وجہ سے آتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز سکیس ہیں. تو ہم اگر ساری چیزیں تو انلمیٹڈ تو بنا نہیں سکتے ہیں, تو ایک چیز بناتے ہیں تو دوسری پھر ہم فورگو کرتے ہیں. یہ اس کے لیے یہ ڈاگرام بالکل وہی ڈیٹا جو ہے وہ یہاں پہ لیا گیا ہے. یہ ڈیٹا وہی بکس ہیں, وائی ایکسس کے اوپر مشین ایکس ایکسس کے اوپر ہے, تو بی اور ایم ان دونوں پوائنٹ کو جب ہم جوائن کریں بالکل وہی ڈیٹا بی اور ایم, تو یہ ہمارے پاس ایک پی پی ایف آ جاتی ہے. اس کی شیپ ایسے کیوں ہے اس کو تھوڑی دیر کے بعد ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ پی پی ایف ہے which shows all the combination of books and machines in this case which can be produced provided we allocate our resources efficiently. مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ اکانومی جو ہے وہ اگر ایک پہلے تو بی پوائنٹ کے اوپر ہے, یہاں سے شروع کرتے ہیں بی پوائنٹ جہاں پہ صرف بکس بن رہی ہیں تمام پروڈکٹیو ریسورسز کو ایلوکیٹ کر کے, اور مشین زیرو ہیں. اگر یہ اکانومی ایک مشین بنانا چاہتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ ریسورسز ادھر سے ادھر شفٹ کرے گی. اب ایک مشین بنانے کے لیے اس نے جو ریسورسز ادھر سے ادھر شفٹ کیے تو بکس کا کتنا لاس ہوا, ایک بک کا. یہ ایک بک جو ہے یہ اپرچونٹی کاسٹ ہے مشین کی. تو فرسٹ مشین کی اپرچونٹی کاسٹ جو ہے وہ ایک بک ہے. اپرچونٹی کاسٹ ہے کیا چیز؟ اپرچونٹی کاسٹ means next best alternative foregone. It is the quantity of one good sacrificed for the production of another good. For example, in this case, the opportunity cost of first machine is the quantity of books. وہ کتنی ہے؟ ایک بک ہم نے فورگو کی ہے. ٹھیک ہے, تو فرسٹ مشین کی اپرچونٹی کاسٹ جو ہے وہ ایک بک ہوئی. چلیں جی اب ہم آتے ہیں, اگر یہ فردر مشین بناتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ فردر جو ہے وہ ریسورسز ادھر سے ادھر شفٹ کرے گا, تو سی سے ڈی پوائنٹ کی طرف آ جائے گا. تو اب مشین کی کوانٹٹی جو ہے وہ ہو گئی ہے 6. اس کا مطلب اب اس نے 3 بکس فورگو کی ہیں, تو اب اپرچونٹی کاسٹ جو ہے وہ 3 بکس ہے. اور اگر وہ تیسری مشین بناتا ہے تو پھر بکس 0 ہو جاتی, تو اپرچونٹی کاسٹ جو ہے وہ 6 بکس ہیں. تو تینوں مشین کی کیومولیٹیو اپرچونٹی کاسٹ پھر 10 بکس ہو جاتی ہیں. جی تو یہ اپرچونٹی کاسٹ کا کنسیپٹ جو ہے وہ اس طرح کا ہے, یعنی اپرچونٹی کاسٹ اگر آپ دیکھیں تو ہر اگلی مشین کی 1 3 6 بڑھتی چلی جاتی ہے. اچھا ہم اب آتے ہیں اس کی شیپ کی طرف. ہم دیکھتے ہیں کہ میتھمیٹکس میں جب 2 ویریبل کے درمیان انورس ریلیشن شپ ہوتا ہے, یعنی ایک چیز کم ہوتی ہے دوسری بڑھتی ہے, تو سلوپ نیگیٹو ہوگا. اس کا سلوپ نیگیٹو پہلی پراپرٹی اس کی ہے نیگیٹو, اس وجہ سے ہے ایک مشین جب جو مشین بڑھتی چلی جا رہی ہے تو یہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے, نیگیٹو سلوپ ہوگا. اب یہ کنویکس ٹو دی ریجن کنکیو ٹو دی ریجن اس وجہ سے ہے کہ اپرچونٹی کاسٹ کا ٹرینڈ جو ہے وہ انکریزنگ ٹرینڈ ہے. اگر یہ اپرچونٹی کاسٹ کا ٹرینڈ ہر اگلی مشین کا ایک بک ہی ہوتا تو پھر یہ اسٹریٹ لائن ہوتی. اگر یہ ڈیکریزنگ ہوتا تو پھر یہ کنویکس ٹو دی ریجن ہوتی. یہ کنکیو ٹو دی ریجن اس وجہ سے ہے کہ یہ اپرچونٹی کاسٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ بیسیکلی انکریزنگ ٹرینڈ ہے.
تو نیگیٹو سلوپ اس وجہ سے ہے کہ اپرچونٹی کاسٹ ایگزسٹ کر رہی ہے بیکاز دی اکانومی ہیز ٹو فورگو سرٹن یونٹس آف ون گڈ فار دی سیک آف این ایڈیشنل یونٹ آف اندر گڈ. اور اس کی کنکیو شیپ اس وجہ سے ہے کہ اپرچونٹی کاسٹ کا انکریزنگ ٹرینڈ ہے. تو انکریزنگ ٹرینڈ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں دے آر انکمپلیٹ سبسٹیٹیوٹ آف ون اندر. کچھ لوگ جو ہیں کچھ فیکٹر آف پروڈکشن تو ادھر زیادہ پروڈکٹیو ہوں گے جیسے ہم ہیں جو بکس بنانے والے لوگ ہیں جو بکس کے آتھر ہیں, لیکن کچھ لوگ جو مکینکس ہیں یا جو مکینیکل انجینئر ہیں وہ ادھر زیادہ پروڈکٹیو ہوں گے. تو اس وجہ سے جب ہم پہلے تو ہم نے سارے لوگ ادھر لگائے ہوئے تھے, جب مشین بنائیں گے تو مکینکس کو اور انجینئر کو جو مکینیکل انجینئر ادھر شفٹ کریں گے ادھر آؤٹ پٹ کا لاس کم ہوگا. سو یہ لاس جو ہے وہ فردر بڑھتا چلا جائے گا. یہ کریکٹرسٹکس ہم نے دیکھ لیے, جو چیز ہم نے ڈسکس کر لی وہی چیز ادھر موجود ہے. چلیں اب ہم آتے ہیں اس ڈائیگرام میں مختلف پوائنٹ لیتے ہیں. تو پی پی ایف کے اوپر جو ہر کمبینیشن ہے وہ اٹینیبل ہے, ہم ادھر پروڈیوس کر سکتے ہیں. یہ ان سائڈ دی پی پی اور یہ بیسٹ ایلوکیشن آف ریسورسز شو کرتا ہے اس کے اوپر. ان سائڈ دی کمبینیشن ان سائڈ دی پی پی ایف جو کمبینیشن جیسے پی ہے یہ بھی اٹینیبل ہے, پر یہ بیسٹ ایلوکیشن آف ریسورسز نہیں شو کرتا, یہ ان ایفیشنسی شو کرتا ہے. جیسے پاکستان ہے کہ ہم امریکہ یورپ کے مقابلے میں گیون ریسورسز سے کم آؤٹ پٹ پروڈیوس کرتے ہیں, تو یہ ان ایفیشینٹ ایلوکیشن آف ریسورسز شو کرتا ہے. اگر ہم اپنے ریسورسز کو انہی ریسورسز کو ایفیشینٹلی ایلوکیٹ کریں, اپنی لینڈ کو بہتر یوز کریں, پانی کے ریسورسز کو, کیپیٹل کو, مشینری کو, لیبر کو, تو پھر ہم آؤٹ پٹ کو بڑھا سکتے ہیں. تو ہم پی سے سی کی طرف آ جائیں گے, پی سے ڈی کی طرف آ جائیں گے, یا ہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درمیان میں پی سے کیو آر کی طرف آ جائیں. یہ کیو اچھا کیو دیا ہوا تھا لیکن وہ ڈم سا نظر نہیں آ رہا تھا, یہ کیو کی طرف آ جائیں, یہ کیو پوائنٹ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ آؤٹ پٹ تو بڑی ہے مگر کوئی نیا ریسورس نہیں تھا. انہی ریسورسز کو لینڈ لیبر کیپیٹل کو ہم نے ایفیشینٹلی امریکہ یورپ چائنا کی طرح یوز کیا, جاپان کی طرح, تو آؤٹ پٹ بڑھا لی لیکن کوئی نیا ریسورس نہیں تھا. سو لہٰذا یہ جو آؤٹ پٹ بڑی ہے اس کو ہم ریئل آؤٹ پٹ بولتے ہیں which increases due to efficient allocation of the existing resources. تو P پوائنٹ جو ہے وہ inefficient allocation of resources شو کر ہے. اچھا with reference to P اگر آپ دیکھیں تو جب P سے C D یا Q کی طرف آتے ہیں تو کوئی چیز فورگو تو نہیں نا کر رہے ہیں, صرف ایڈیشن ہی ہو رہا ہے نا. تو صرف ایڈیشن ہو رہا ہے, یعنی کوئی اپرچونٹی کاسٹ جو ہے وہ یہاں پہ نہیں آتی. اپرچونٹی کاسٹ صرف اس وقت آئے گی جب آپ پی پی ایف کے اوپر موو کریں گے, تو ایک چیز کام ہوگی دوسری بڑھ جائے گی. جی آر کمبینیشن یہ ان اٹینیبل ہے, آؤٹ سائڈ دی پی پی ایف ان اٹینیبل ہوگا. اس اکانومی کے پاس اتنا ریسورسز نہیں ہے. یہ کب اٹینیبل ہوگا؟ جب انٹائر پی پی ایف ہماری جو ہے وہ آؤٹ ورڈ شفٹ ہو جائے گی. یہ اس طرح سے یہ اب اٹینیبل ہوگا. تو انٹائر پی پی ایف, اب یہ جو آؤٹ پٹ بڑی ہے اس کو ہم پوٹینشیل گروتھ بولتے ہیں, کیو سی آر. تو جو دوسری پی پی ایف ہے ڈاٹڈ پی پی ایف, اس کا ہر کمبینیشن انر پی پی ایف سے زیادہ آؤٹ پٹ شو کرتا ہے, تو یہ پوٹینشیل گروتھ کہلاتی ہے. اب ہم آتے ہیں جی دونوں چیزیں بڑھ رہی ہیں. دیکھیں ادھر اس پوائنٹ کے اوپر دونوں چیزیں, یہ بھی بڑھ گئی یہ بھی بڑھ گئی, اس پوائنٹ کے اوپر یہ بھی بڑھ گئی, اور یہ تو اس لحاظ سے اس کے ہر لحاظ سے اس سے یہ دونوں چیز یہ اتنی ہیں تو یہ ادھر دیکھیں اتنی ہیں, یہ ادھر اتنی بن رہی ہے تو یہ ادھر اتنی بن رہی ہے, تو دونوں چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں. چلیں جی, تو اب ہم آتے ہیں کہ اس کی یہ جو پوائنٹ میں نے پی پی ایف کے اوپر اور ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ یہ میں نے ڈسکس کر دی ہوئی ہیں. کازز آف شفٹ ان پی پی ایف. اب کازز آف شفٹ ان پی پی ایف کیا ہے؟ اگر ہماری ٹیکنالوجی امپروو ہو جاتی ہے تو ہم امریکہ یورپ کی طرح بہتر چیزیں زیادہ پروڈیوس کر سکتے ہیں, آؤٹ پٹ بڑھ جائے گی, پی پی ایف آؤٹ ورڈ شفٹ ہو جائے گی. ہمارے نیچرل ریسورسز بڑھ جاتے ہیں, لینڈ بڑھ جاتی ہے یا فرٹیلیٹی آف لینڈ بڑھ جاتی ہے, کوئی گیس فیلڈ, آئل فیلڈ, کول مائن, گولڈ مائن پاکستان میں ایکسپلور کر لیتے ہیں تو بھی ہماری آؤٹ پٹ نیچرل ریسورسز بڑھ جائیں گے تو ہم آؤٹ پٹ زیادہ بنا سکیں گے. مشینری ٹولز اکوپمنٹ کیپیٹل اگر بڑھ جاتا ہے تو بھی ہم پہلے سے زیادہ آؤٹ پٹ پروڈیوس کر سکیں گے. پھر اسی طرح سے ہیومن کیپیٹل, ہمارے پاس سکلڈ لوگ آ جاتے ہیں, ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیتے ہیں, سکل دے دیتے ہیں, تو اس سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو سکل لوگ ہیں وہ زیادہ آؤٹ پٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں سوائے نیچرل ریسورسز کے یہ تین ڈفرینس جو ہے وہ پاکستان اور یورپ امریکہ کا ہے. ان کے پاس یہ بڑی زبردست چیزیں, ہمارے پاس وہ اس لیول کی نہیں ہے. جی اس کے بعد ہے جی اپلیکیشن آف
کانسیپٹ آف اپرچونٹی کاسٹ. اچھا یہ کانسیپٹ آف اپرچونٹی کاسٹ جو ہے وہ مختلف اکنامک ایجنٹ کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. جیسے ہاؤس ہولڈ لمیٹڈ انکم ہے, ہم اگر ایک چیز کنزیوم کرتے ہیں تو دوسری چیز فورگو کرنا پڑتی ہے. 50 روپے ہیں, 100 روپے ہیں, اگر چپس پرچیز کریں گے تو چاکلیٹ فورگو کرنا پڑے گا, اپرچونٹی کاسٹ آئے گی. فارم, اگر فارم جو ہے وہ ایک لمیٹڈ ریسورسز سے یا تو اے سی پروڈیوس کر سکتی ہے یا فریج پروڈیوس کر سکتی ہے, تو اگر فریج پروڈیوس کرے گی تو اے سی فورگو کرنا پڑے گا, یہ اپرچونٹی کاسٹ آئے گی. گورنمنٹ جو ہے وہ سوشل وانٹس کو فورگو کرتی ہے. ایک چیز اگر جیسے ایجوکیشن پرووائڈ کرے گی تو ہیلتھ جو ہے وہ فورگو کرنا پڑے گی, اس کے پاس چونکہ ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں ایک ہی چیز کر سکتی ہے. فارن ٹریڈ بھی ہے کہ ایک چیز امپورٹ کرتے ہیں تو دوسری جو ہے وہ فورگو کرنا پڑتی ہے. جی اکنامک سسٹم کیا چیز ہے؟ اکنامک سسٹم جو ہے انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ٹو پروڈیوس میکسیمم گڈز اینڈ سروسز ود دی ہیلپ آف سکیرس ریسورسز. یہ مختلف انسٹیٹیوشن کا ارینجمنٹ ہے جس میں پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے, جس میں مورل انسٹیٹیوشن ہے, جس میں ایڈمنسٹریٹو انسٹیٹیوشن ہے, سوشل انسٹیٹیوشن ہے, یہ ان کا ارینجمنٹ ہے. ہمارے سلیبس میں جو سسٹم موجود ہیں, اچھا پہلے تو یہ اس کا چلیں فنکشن دیکھ لیتے ہیں. تو جو ڈیفینیشن میں نے کی ہے وہی بیسیکلی فنکشن ہے. ڈیفینیشن کیا تھی کہ انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ٹو پروڈیوس میکسیمم گڈز اینڈ سروسز ود دی ہیلپ آف سکیرس ریسورسز. ہمارے پاس ریسورسز کون سے ہوتے ہیں؟ لینڈ, لیبر, کیپٹل. اور اکنامک سسٹم کا کام یہ ہے کہ ان لینڈ, لیبر, کیپٹل کو یوٹیلائز کر کے تو میکسیمم گڈز اور سروسز یا سیٹسفیکشن پرووائڈ کرے. تو یہ بیسیکلی اکنامک سسٹم جو ہے اس کا فنکشن ہے. جی تو اچھا اس سسٹم سے پہلے جو ہے وہ ایک سرکولر فلو آف انکم آ گیا سمپل اکانومی میں. تو سرکولر فلو آف انکم اگر ہم نہ بھی پڑھیں تو یہاں پہ کوئی ضروری نہیں ہے, میکرو اکنامکس میں زیادہ ڈیٹیل میں وہاں پہ ہم پڑھیں گے اس کو. جی فری مارکیٹ اکانومی. فری مارکیٹ اکانومی کیا چیز ہے؟ فری مارکیٹ اکانومی وہ اکانومی ہے جس میں تمام پروڈکٹیو جو ہم تمام اکنامک ڈیسیژن یا تو کنزیومر کرتا ہے یا پروڈیوسر کرتا ہے یا اونر آف فیکٹر آف پروڈکشن کرتے ہیں, یعنی پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے, گورنمنٹ نہیں ہے. تو free market is a system in which all the economic decisions are made by the producer, consumer and owners of factors of production. گورنمنٹ نہیں ہے. اس کے بالکل اپوزٹ ایک جو سسٹم ہے وہ سوشلزم ہے جس کو ہم پلانڈ اکانومی بھی بولتے ہیں. اس کو فری مارکیٹ اکانومی یا مارکیٹ اکانومی یا کیپٹلزم بھی بولتے ہیں, اس کو سوشلزم بھی کہتے ہیں اور اس کو پلانڈ اکانومی بھی کہتے ہیں, کنٹرولڈ اکانومی بھی کہتے ہیں, کمانڈ اکانومی بھی بولتے ہیں. تو یہ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. چلیں جی اس کی فیچر اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کی فیچر ہے اور مین چیزیں ادھر بھی ہائی لائٹ کی گئی ہیں. جی نمبر 1 پروڈکٹیو ریسورسز آر اونڈ بائی دی پرائیویٹ سیکٹر. جیسے ہمارے اپنے گھر ہیں, ایگریکلچر لینڈ ہے, پراپرٹی ہے, ملیں ہیں, فیکٹریز ہیں, دکانیں ہیں, یہ سارے کے سارے تو گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں ہے. پھر اسی طرح سے ریسورسز آر ایلوکیٹڈ تھرو پرائس میکنزم. پرائس میکنزم ڈیمانڈ اور سپلائی کی فری فورسز سے پرائسز سے ڈٹرمن کی کرتی ہیں. ہم تمام ریسورسز کی ایلوکیشن کہاں پہ جو ہے وہ ہم نے کیا چیز پروڈیوس کرنی ہے, کتنی کنزیوم کرنی ہے, سب ہم ڈیسیژن کرتے ہیں پرائس میکنزم کے اوپر. پروفٹ از دی ڈرائیونگ فورس. اس سسٹم میں پروفٹ ڈرائیونگ فورس ہے. اگر اس سسٹم سے پروفٹ نکال دیا جائے سسٹم کولیپس ہو جائے گا. تو سارے کا سارا چونکہ کام ہی پروفٹ کے اوپر ہوتا ہے تو تمام جو ڈیسیژن ہے جو انویسٹمنٹ کی جاتی ہے رسک لیا جاتا ہے پروفٹ کے اوپر. جی فریڈم آف کنزمپشن پروڈکشن, تو ادھر انٹرپرینور کی فریڈم ہے, ہر چیز کی کنزمپشن ہے, آپ جو مرضی سے چیز پروڈیوس کر سکیں, یہ اس کی فریڈم ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں جی اس کے میرٹ اور ڈی میرٹ کی طرف. جی تو بینیفٹ یا میرٹ یہ آٹومیٹکلی ورک کرتا ہے, کسی ایکسٹرنل فورس کی ضرورت نہیں ہے. پرائسز ہی ہمیں سگنل دیتی ہیں ہم کیا چیز کنزیوم کریں, کتنی کنزیوم کریں. پروڈیوسر کو بھی پرائسز سگنل دے رہی ہیں, فیکٹرز آف پروڈکشن کو بھی پرائسز سگنل دیتی ہیں کہ وہ کدھر جاب کرے گا. تو اس کی لیبر کی جو پرائس ہے وہ اس کا ویج ریٹ ہے, تو وہ بھی سارے سگنل یہ دے رہی ہوتی ہے. کنزیومر ساورنٹی از پروٹیکٹڈ. تو ادھر کنزیومر کی ساورنٹی ہے. ساورنٹی مین جو ہے وہ ایبسولوٹ اتھارٹی ہے. کنزیومر اپنی مرضی سے جو چیز آپ چاہیں گے مارکیٹ میں آپ ڈیمانڈ کریں گے وہی ہوگی, جو ڈیمانڈ نہیں کریں گے وہ ہوگی نہیں. تو کنزیومر جو ہے اس کے مطابق یہاں پہ پروڈکشن دی جاتی ہے. یہ ڈائنامک اینڈ اڈاپٹیبل ہے. فوری طور پہ اب دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ادارہ جہاں پہ کھلتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جب لاس ہے تو وہ وائنڈ اپ کر کے چلا جاتا ہے, تو فوری طور پہ ڈیسیژن کرتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی سٹیل مل پچھلے 30 سال سے لاس میں ہے, ریلوے لاس میں ہے, ادھر یہ نہیں ہے اڈاپٹیبلٹی.
اچھا تو جو اس کے میرٹ ہوں گے وہ سوشلزم کے ڈی میرٹ ہوں گے، جو اس کے ڈی میرٹ ہوں گے وہ سوشلزم کے میرٹ ہوں گے، لیکن ورڈنگ تھوڑی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. سو اٹ ڈز ناٹ نیڈ کاسٹلی بیوروکریسی، یہ تو خود بخود چلتا ہے، اس کو بیوروکریسی کی، افسر شاہی کی، سرکاری ملازموں کی ضرورت نہیں ہے. پرائیویٹ پروڈیوسر ایلوکیٹ آپٹیملی ٹو میک. اچھا جب پرائیویٹ پروڈیوسر جو ہے وہ ریسورسز کی ایلوکیشن کرتا ہے تو اسے تو پتہ ہے کہ اپنے ریسورسز ہیں، اسی کو لاس بھی ہونا ہے، وہ بڑی زبردست جو ہے وہ کام کرتا ہے، وہ جان مارتا ہے اس کے لیے، تو بہتر ریسورسز کی ایلوکیشن کرتا ہے. لیکن گورنمنٹ کے ادارے دیکھتے ہیں تو ہم سارے لاس میں چل رہے ہوتے ہیں. جی اٹ انشورز فریڈم آف انٹرپرائز اینڈ کنزیومر. تو کنزیومر چوائسیز ادھر بہت ہیں، فریڈم آف انٹرپرائز، آپ جو مرضی کام کرنا چاہیں، سکول کھولنا چاہیں، کالج کھولنا چاہیں، ڈسٹر بنانا چاہیں، پین بنانا چاہیں، آپ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے اٹ انکریجز انوویشن، اور اسی میں ہی انوویشن اور ڈیولپمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ، یورپ جو کہ فری مارکیٹ کے چیمپئن ہیں، انوویشن ڈیولپمنٹ ہوئی ادھر ہے، سوشلزم میں کوئی انوویشن اور ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. اس کے اگر ہم ڈرا بیکس دیکھتے ہیں تو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ یہاں پہ ان ایکول ہو جاتی ہے، کیونکہ پرائیویٹلی اونرشپ آف پرائیویٹلی اونڈ ریسورسز ہیں، تو بلینئر کا بیٹا بلینئر ہی ہوگا، غریب کا بیٹا غریب ہی ہوگا. تو یہ اس کا پرابلم ہے، اس میں ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ایکول نہیں ہے. میکسیمائزیشن آف پروفٹ لیڈز ٹو پروڈکشن آف نیگیٹو. اچھا جب آپ پروفٹ میکسیمائز کرتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ دیتے ہیں، آپ پھر اس کو انوائرمنٹ کا دھیان نہیں کرتے ہیں، تو پھر پولوشن، نیگیٹو ایکسٹرنلٹیز زیادہ پروڈیوس ہو جاتی ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کون فیکٹری والا یہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی اب ادھر تو چلنا مشکل ہو گیا، اتنی زیادہ سموگ ہو گئی ہے، کون یہ برک کلن جو اینٹوں کے بھٹے والا اس چیز کو دھیان دیتا ہے؟ وہ تو انے وہاں پروڈیوس کیے جاتے ہیں، تو ادھر انوائرمنٹ بہت خراب ہو جاتی تھی. ایک اس کا یہ پرابلم، اس کو صرف اپنے پروفٹ سے غرض ہے. اونرشپ آف پرائیویٹ ریسورسز اینڈ پروفٹ کریٹس مونوپلی. اس میں یہ ہے کہ پھر بڑی بڑی مونوپلیز بن جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بڑی بڑی مونوپلیز ہیں امریکہ یورپ کی ہیں جو کہ فری مارکیٹ کے چیمپئن ہیں. آپ نیسلے کو دیکھ لیں، یونیلیور کو دیکھ لیں، اسی طرح سے جاپان بھی انہی میں شامل ہے، ٹویوٹا کو دیکھ لیں، ہونڈا کو دیکھ لیں، آپ کوکا کولا کو دیکھ لیں، جانسن اینڈ جانسن دیکھ لیں، پیپسی کولا کو دیکھ لیں. یہ سب یہ مونوپلیز ہیں جو کہ ایکسپلائٹیشن کرتی ہیں کنزیومر کی. پھر ویک اکنامک ایجنٹ جیسے لیبر، اس کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، کیونکہ پروڈیوسر جو ہے، اونر، اس کا آبجیکٹیو جو ہے انٹرپرینور کا تو پروفٹ ہے، تو اپنی کاسٹ کو منیمائز کرنے کے لیے لیبر کی ایکسپلائٹیشن کرتا ہے، کم سے کم ویج ریٹ دے کے زیادہ سے زیادہ کام لیتا ہے. میرٹ اینڈ پبلک گڈس نیسیسریز آف سوسائٹی اور ناٹ پروڈیوسڈ ان سفیشینٹ. اچھا میرٹ اور پبلک گڈ جیسے کہ اسٹریٹ لائٹ ہے، جیسے کہ پارک ہیں، وہ کم پروڈیوس کیے جاتے ہیں. اور اسی طرح سے میرٹ گڈ جیسے ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ بھی کم پروڈیوس کی جاتی ہیں کیونکہ اس میں اتنا زیادہ پروفٹ نہیں ہوتا، بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. لیک آف لانگ ٹرم، ادھر پلاننگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پلاننگ تو ہے ہی نہیں، جو مرضی ہے کالج کھول لے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کالج جو مرضی ہے بند کر لے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو ادھر پلاننگ نہیں ہے، سوشلزم میں پلاننگ ہے. ٹھیک ہے، اگر پلاننگ ہو تو بالکل ایک حساب سے چیزیں بنے نا، ادھر ایسا کچھ نہیں ہے. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں دی پروڈکشن، پروڈیوسر پروڈیوس فار دی رچ. اچھا اس میں ایک یہ ہے کہ پروڈیوسر کا جو آبجیکٹیو چونکہ پروفٹ میکسیمائزیشن ہے، وہ ان لوگوں کے لیے پروڈیوس کرتا ہے جو اس کے پروڈکٹ کی پرائس پے کر سکتے ہیں. تو امیروں کے لیے چیزیں پروڈیوس کی جاتی ہیں، غریبوں کے لیے پروڈیوس نہیں کی جاتی ہیں. اس کو کیا ہوا؟ ہاں اچھا، سولوشن آف بیسک اکنامک پرابلم. اچھا سمپلی جو ہم نے پڑھا واٹ ٹو پروڈیوس، ہاؤ ٹو پروڈیوس، فار ہوم ٹو پروڈیوس، ان کا سولوشن جو فری مارکیٹ میں کیسے ہوتا ہے؟ پرائس میکنزم. سمپلی پرائس میکنزم ڈٹرمن کرتا ہے کہ کون سی چیز کنزیوم کریں، ہم کتنی کنزیوم کریں. پروڈیوسر بھی پرائس میکنزم کو دیکھتا ہے کہ وہ کون سی چیز پروڈیوس کرے، وہ چیز پروڈیوس کرے گا جس کی زیادہ پرائس ہوگی، پروفٹ زیادہ ہوگا. ایز اے لیبر ہم جو ہے وہ ادھر ہی جائیں گے جدھر ہمیں ویج ریٹ زیادہ ملے گا. کن کے لیے پروڈیوس کی جائے گی؟ جو زیادہ پرائس پے کریں گے ان کے لیے. تو یہ سمپلی پرائس میکنزم کے اوپر یہ سسٹم چلتا ہے. چلیں جی، پلانڈ اکانومی، کمانڈ اکانومی، سوشلزم، یہ بالکل اس کے اپوزٹ. آل دی اکنامک ڈیسیژن آر ٹیکن بائی دی گورنمنٹ یا سینٹرل پلاننگ کمیشن جو کہ گورنمنٹ کا بنایا ہوتا ہے. تو یہ ڈکٹیٹر کرتا ہے، یعنی گورنمنٹ کرتی ہے. اب اس کے فیچرز اگر ہم دیکھیں تو یہ فیچرز ہیں جی. نمبر 1 یہ ہے کہ تمام پروڈکٹیو ریسورسز جو ہے دے آر اونڈ بائی دی سوسائٹی. تمام لینڈ، لیبر، کیپٹل سب کچھ گورنمنٹ کیا، اور وہ یوز کیوں کس لیے کرتی ہے؟ فار دی ویلفیئر آف دی سوسائٹی، نہ کہ اپنے پروفٹ کے لیے. وہ اپنے پروفٹ کے لیے کرتا تھا. پھر
ادھر سینٹرل پلاننگ کمیشن ڈیسائیڈ کرتا ہے, ادھر پرائس میکنزم ڈیسائیڈ کرتا ہے کیا چیز پروڈیوس کریں, کتنی, کیسے پروڈیوس کریں, کن لوگوں کے لیے, ادھر سینٹرل پلاننگ کمیشن کرتا ہے. پھر فیکٹر پرائسز جو ہے دے آر ڈیٹرمنڈ بائی دی سینٹر. تو فیکٹر پرائسز ڈیمانڈ اور سپلائی کی فورسز سے نہیں ہوتی ہیں, تو یہ نامینل پرائسز ہوتی ہیں, گورنمنٹ خود ڈیٹرمن کرتی ہے, ٹھیک ہے, تو فری مارکیٹ کی پرائسز نہیں ہوتی ہیں. ریسورسز آر ایلوکیٹڈ انڈر دی آرڈر آف دی ایڈمنسٹریٹو باڈی. تو گورنمنٹ جو ہے اس کے آرڈر سے ریسورسز کی ایلوکیشن ہوتی ہے, پرائس میکنزم سے ریسورسز کی ایلوکیشن نہیں ہوتی ہے. بالکل اس کے اپوزٹ اس کے اگر ہم میرٹ دیکھیں, ریسورسز آر ایلوکیٹڈ فار دی ویلفیئر آف دی سوسائٹی. تو یہ وہ تو اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے, یہ ویلفیئر آف دی سوسائٹی کے لیے. اکنامک پلاننگ انشورس ریپڈ اکنامک گروتھ اینڈ گریٹر اسٹیبلٹی. اچھا, اس میں اکنامک پلاننگ کی وجہ سے اسٹیبلٹی ہوتی ہے, اس میں ٹریڈ سائیکل نہیں آتے ہیں. مثلا جو ہم نے کل بھی بات کی, ایک جو شاید گریٹ ڈپریشن, ادھر بھی بات ہوئی تھی نا, گریٹ ڈپریشن تھا جو کہ 1930s میں آیا. یہ گریٹ ڈپریشن جو ہے وہ سوشلزم میں نہیں آیا تھا, حالانکہ سوشلزم 1917 میں انٹروڈیوس ہوا, جو کہ 1991 میں جا کے USSR میں ختم ہو گیا. تو اس دوران یہ اس کے اندر تھا, مگر یہ ادھر اس کا ایفیکٹ نہیں ہوا, چونکہ یہ تو پلانڈ اکانومی تھی, نہ اوور پروڈکشن ہوتی ہے نہ انڈر پروڈکشن ہوتی ہے. جی, پھر اسی طرح سے پبلک اونرشپ آف ریسورسز انشورس کوالٹی ایکویلٹی. اچھا, چونکہ تمام ریسورسز تو گورنمنٹ کے پاس ہیں اور وہ فار دی ویلفیئر آف دی سوسائٹی ایز اے ہول یوز کرتی ہے, تو پرسنل پروفٹ کے لیے تو ہے نہیں, تو ادھر جو ہے وہ زیادہ ایکویلٹی, زیادہ سوشل جسٹس ہے, جبکہ ادھر انجسٹس, ان ایکویلٹی ہوتی ہے. اچھا, چونکہ یہ سوشل ویلفیئر کا سسٹم ہے اس میں, تو ادھر نیگیٹو ایکسٹرنلٹیز بھی کم پروڈیوس کی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایسی چیزیں گورنمنٹ تو پروڈیوس نہیں کرے گی کہ جس سے اتنی زیادہ سموک ہو جائے کہ چلنا مشکل ہو جائے, جیسے لاہور میں ہو گیا ہوا ہے. جی, پلان ڈیسیژن انشور لیس ڈپلیکیشن. اچھا, اس میں پھر ڈپلیکیشن بھی ہو جاتی ہے, اوور پروڈکشن ہو گئی, ڈپلیکیشن ہو گئی. ایک کام پرائیویٹ سیکٹر بھی کر رہا ہے, آپ بھی کر رہے ہیں, کوئی اور بھی کر رہا ہے, ادھر صرف گورنمنٹ اکیلی کام کرتی ہے, تو ڈپلیکیشن نہیں ہوتی ہے, اوور پروڈکشن نہیں ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے اٹ انشورس فل امپلائمنٹ. اس میں پھر ان امپلائمنٹ کم سے کم ہوتی ہے, چونکہ گورنمنٹ کا کام تو سوشل ویلفیئر ہے, تو تمام لوگوں کو جاب دیتی ہے, گورنمنٹ انشور کرتی ہے. اگر اس کے ہم ڈرا بیکس دیکھیں تو پروفٹ, لیک آف پروفٹ نہیں ہے, تو پروفٹ نہیں ہے تو انسینٹیو ٹو ورک بھی نہیں ہے. تو گورنمنٹ کے اداروں میں دیکھ لیں کام ہی نہیں کرتا, سو وہ ایک دفعہ حاضری لگاتے ہیں, نکل جاتے ہیں. اور اگر 2 دفعہ حاضری کی کمپلشن ہے کہ جی 5 بجے پھر بھی لگانی ہے, وہ ایک دفعہ لگا کے نکل جاتے ہیں, سارا دن گھوم گھام کے 5 بجے پھر آ جاتے ہیں, پھر حاضری لگا دیتے, وہ اپنا بس تھم امپریشن دیتے ہیں, جی ہم جا رہے ہیں, تو دن میں کام کچھ بھی نہیں کیا ہوتا ہے. جی, بیوروکریسی اینڈ ریپٹیپزم. اس میں بیوروکریسی, گورنمنٹ کی افسر شاہی, وہ چونکہ کام کرتی ہے, اس میں اڈاپٹیبلٹی نہیں. اس کو کیا ہے کہ کراچی اسٹیل میں لاس میں جاتی ہے تو جاتی رہے, ریلوے لاس میں جاتا ہے تو جاتا رہے, اس میں اڈاپٹیبلٹی نہیں ہے. پھر اسی طرح سے پبلک ایلوکیشن آف ریسورسز ڈیکریزز کنزیومر ساورنٹی. پھر کنزیومر ساورنٹی نہیں ہے, اکنامک چوائسز نہیں ہیں. گورنمنٹ نے جو چیز بنا دی نا, آپ باؤنڈ ہیں, آپ وہی بائی کریں گے, نامینل پرائس کے اوپر وہ گورنمنٹ کی فکس پرائس ہوگی, تو اس میں چوائسز نہیں ہیں. پھر پبلک فنکشنریز میں انڈلج ان کرپشن. اب گورنمنٹ کے چونکہ لوگ چلا رہے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ گورنمنٹ کے لوگ ہوں گے وہ کیا کریں گے, وہ تو بات ہی صحیح نہیں کرتے ہیں, سیدھے منہ سے بات نہیں کرتے ہیں, تو جہاں بھی آپ جائیں گے وہاں پہ پیسے لے کے کام کرتے ہیں, تو کرپشن بڑی یہاں پہ عام ہو جاتی ہے. اکنامک اینڈ پولیٹیکل انٹرفیئرنس از, اکنامک اینڈ پولیٹیکل فریڈم از لاس. تو پھر اس میں اکنامک, نہ تو اکنامک فریڈم رہتی ہے, نہ پولیٹیکل, نہ آپ اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتے ہیں, نہ کوئی اپنی مرضی کی گورنمنٹ چن سکتے ہیں. تو اس سسٹم کا جو ہے وہ اس طرح. جی, ریڈ ٹیپزم جو ہے نا, ان کا بیسیکلی جو سوشلزم جو 1917 میں USSR میں انٹروڈیوس ہوا تھا نا, اس کو جو سوشلزم کا جو بانی تھا نا, اس کا نام پتہ ہے, نام نہیں پتا, KARL, کارل, MARX, مارکس, کارل مارکس, جرمن اکانومسٹ تھا. اس نے بک لکھی تھی DAS, داس, KAPITOL, جرمن بک تھی. داس کیپٹل مین انگلش میں دا کیپٹل, یہ اس نے بک لکھی تھی. تو اس میں اس نے فری جو یورپ کا نظام تھا فری مارکیٹ کا, اس کے اگینسٹ لکھی. اس نے کہا جی تمام ریسورسز چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, تو یہ گورنمنٹ کے پاس ہونے چاہیے, ساری اکانومی کے لیے ایکویلٹی ہونی چاہیے اس میں. تو یہ اس نے, تو یہ ادھر انٹروڈیوس ہوا, ٹھیک ہے.
اچھا اب یہ جب سسٹم یہاں پہ آیا تو یہاں پہ یو ایس ایس آر میں ایک CZAR زار خاندان تھا، کلین، جو کہ رول کرتا تھا. زار خاندان کے تمام افراد، چھوٹے دودھ پیچے بچے، ان کو بھی سلین کر دیا، کسی کو چھوڑا نہیں گیا، ساروں کو قتل کر دیا گیا. جتنے انڈسٹریلسٹ تھے، جتنے فیوڈل لاٹ تھے، کسی کو نہیں چھوڑا گیا. تو یہ بڑا بلڈی قسم کا ریولیوشن تھا. اس وجہ سے اس میں پھر کون سی تھی یہ، اچھا ریڈ ٹیپزم. اس کا جو نشان تھا نا، پتہ نہیں وہ یوں کر کے تھا شاید، لیکن وہ ریڈ نشان تھا جو کہ بلڈ ریولیوشن کو شو کرتا تھا. تو اس وجہ سے اس کو ریڈ ٹیپزم بولتے ہیں. چلیں جی، تو اکنامک یہ بھی ہو گیا جی. اب ہم آتے ہیں جی اس میں. اب اس میں سمپلی تمام اکنامک پرابلم کا سلوشن کیسے ہوتا ہے؟ سینٹرل پلاننگ کمیشن کرتی ہے. ادھر پرائس میکنزم کرتا ہے، ادھر سینٹرل پلاننگ کمیشن جو ہے یہ تمام اکنامک پرابلم کا سلوشن کرتا ہے. مکسڈ اکانومی ان دونوں کا مکسچر ہے، ٹھیک ہے. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ملک اپنے آپ کو فری مارکیٹ کہتے ہیں، فری مارکیٹ کے چیمپئن بولتے ہیں. کچھ اپنے آپ کو پلانڈ اکانومی، سوشل اکانومی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ درمیان میں زیرو ہے. اچھا جو یہ ملک ہیں وہ، اب تو یہ ایک ٹائم تھا USSR لیڈ کر رہا تھا کولڈ وار میں نا. اب USSR 90s میں ختم ہو گیا. اس کا ایسٹرن یورپین کنٹریز کا بلاک جو تھا وہ یوگوسلاویا، چیکو سلواکیا، پولینڈ، وارسا پیکٹ کے نام سے جو تھا، یہ سارے ختم ہو گئے. اس کے بھی 11 ملک یہ بھی ہو گئے نا. 10 اس میں وہ سینٹرل ایشین ریپبلک کار جن کو ہم بولتے ہیں وہ بنی ہے. سو لہٰذا اب اس وقت دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو پیور فارم میں نہ تو کوئی فری مارکیٹ ہے، نہ پلانڈ اکانومی ہے. کچھ لوگ اپنے آپ کو پھر بھی فری مارکیٹ بولتے ہیں، جیسے امریکہ، USA ہے، یورپین کنٹریز ہیں. ان ملکوں میں ان فیکٹ فری مارکیٹ کا پروپورشن زیادہ ہے. لیکن ایسا دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے نا. ادھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو نارتھ کوریا اس وقت نارتھ کوریا میں سب سے زیادہ پبلک اونرشپ آف ریسورسز ہے. تو ادھر اس وقت یہ ہے، ادھر ایکسٹریم کے اوپر یہ ہے. تو ان فیکٹ، اور ادھر بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ریسورسز پرائیویٹ سیکٹر کے پاس بھی ہیں. تو ان فیکٹ دنیا میں مکسڈ اکانومی ہے. اب مکسڈ اکانومی میں یہ جو دو ٹرمینالوجی ہے، یہ ICAP کی اب والی بک نے دی ہیں. ادروائز یہ دنیا کی کسی بک میں شاید ہی کبھی ملیں آپ کو، نہ پچھلی بک میں تھی. اس نے کیا کیا کہ کیپیٹلسٹ، تو اس کا مطلب مکسڈ اکانومی ہے دنیا میں. مگر کچھ ایسی مکسڈ اکانومی جن میں فری مارکیٹ کا پرپورشن زیادہ، جیسے امریکہ، ویسٹرن یورپین کنٹری، جاپان ہے، سنگاپور ہے. کچھ ایسی اکانومیز ہیں جس میں کہ پلانڈ اکانومی کا پرپورشن زیادہ ہے، جیسے کہ نارتھ کوریا ہے. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی حد تک چائنا وغیرہ ہے. تو یہ ملک بھی ہیں. تو اس وجہ سے اس نے یہ دو علیحدہ ٹرمینالوجی دی. ان فیکٹ یہ مکسڈ اکانومی ہوتی ہیں. تو کیپیٹلسٹک مکس اکانومی جس میں کیپیٹلزم کا پرپورشن زیادہ ہے، اور سوشلسٹک مکس اکانومی جس میں سوشلزم کا، یعنی زیادہ تر پروڈکٹیو ریسورسز اگر پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہیں تو کیپیٹلسٹک مکس اکانومی ہے، اور زیادہ تر ریلیٹیولی پروڈکٹیو ریسورسز گورنمنٹ سیکٹر کے پاس ہیں تو پھر یہ سوشلسٹک اکانومی ہے، مکسڈ اکانومی ہے. جی اب مکسڈ اکانومی کی اگر ہم فیچرز دیکھتے ہیں تو یہ چونکہ دونوں کا بلینڈ ہے تو یہ اس کی فیچر ہوگی. پروڈکٹیو ریسورسز آر اونڈ بائی دی پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر. جیسے پاکستان ہے، بے تاشا پرائیویٹ سیکٹر لیکن پبلک سیکٹر بھی ہے. پاکستان ریلوے ہے، یوٹیلیٹی سٹورز ہے، ڈیفینس پروڈکشن ہے. پھر اسی طرح سے کوسٹل ایریا ہے، یہ سارے گورنمنٹ کے پاس ہیں. کراچی سٹیل مل ہے. پھر اسی طرح سے پبلک سیکٹر کی ایلوکیشن آف ریسورسز پرائس میکنزمس کے ذریعے ہوتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کی، اور پبلک سیکٹر کی سینٹرل پلاننگ کمیشن کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان دونوں کا بلینڈ ہے، بیسیکلی اکٹھا ہے. پرافٹ جو ہے وہ پرائیویٹ پرافٹ الاؤڈ ہے مکسڈ اکانومی میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ لیبر کی ایکسپلائٹیشن کریں. سو لہٰذا لیبر کی پروٹیکشن کے لیے ہم نے لاز بنائے ہوئے ہیں. فیکٹری ایکٹ ہے، ورک مین کمپنسیشن ایکٹ ہے، منیمم ویج ریٹ ہے. پھر اسی طرح سے اکنامک فریڈم از الاؤڈ انڈر دی ریگولیشن آف دی گورنمنٹ. اکنامک فریڈم ہے کہ آپ جو مرضی پروڈیوس کر سکیں، پر ہیروئن نہیں پروڈیوس کر سکیں گے. ٹھیک ہے. تو ہاں گورنمنٹ کی ریگولیشن کے اندر رہتے ہوئے اکنامک فریڈم جو ہے وہ موجود ہے. پھر اس کے اگر ہم بینیفٹس دیکھتے ہیں
تو یہ ایفیشنسی اور ڈائنامزم بہت زیادہ ہے. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس میں بہت ایفیشینٹ ہے, ڈائنامزم ہے اس میں کہ ایک جگہ پہ لاس ہوتا ہے تو لوگ دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں. اس میں سوشل جسٹس ہے, کنزیومر چوائسز, ادھر گورنمنٹ کنزیومر چوائسز جو ہے وہ انشور کرتی ہے. تو یہ چونکہ دونوں کا بلینڈ ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. گورنمنٹ انٹرفیرنس انشورز اکنامک اسٹیبلٹی. اگر کبھی انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی فسکل اور مانیٹری پالیسی لے کے تو یہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ اس کو لے کے آتی ہے. جی, بینز پروڈکشن آف ڈی میرٹ گڈ. جو ڈی میرٹ گڈز ہیں اس طرح کی چیزوں کو گورنمنٹ, جیسے ہیروئن ہے, اس طرح کی چیزوں کو گورنمنٹ پھر بین کر دیتی ہے. پھر اس کے ہم ڈرا بیکس دیکھتے ہیں. تو جی, گورنمنٹ انٹرفیرنس انکریزز دی کاسٹ. جب گورنمنٹ بھی ادھر موجود ہے تو جب گورنمنٹ کی انٹرفیرنس ہوگی تو ظاہر اس کی وجہ سے کاسٹ بڑھ جائے گی. ان کو بھی بے تاشا بڑے بڑے ہاتھی پالنے پڑتے ہیں گورنمنٹ کو اس کام کے لیے. پھر اسی طرح سے ایگزسٹنس آف پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر میں ریزلٹ ان کانفلکٹ. ادھر کانفلکٹ ہوتا ہے, دونوں موجود ہیں. اچھا, ابھی مثلا آپ دیکھیں تو گورنمنٹ چاہتی ہے نا کہ صبح 7 بجے مارکیٹیں کھلیں اور شام 5 بجے بند ہو جائیں. تو پرائیویٹ سیکٹر کیا کرے, نہیں بات مان رہا نا, کانفلکٹ آ گیا. اسی طرح سے کئی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر کوئی کام چاہتا ہے مگر گورنمنٹ نہیں کرنے دیتی ہے, تو کنفلکٹ آ گیا ان میں. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ڈپلیکیشن اومیشن ہو جاتی ہے. کئی کام ایسے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کہتا ہے چلے گورنمنٹ کر لے گی, جیسے ایجوکیشن اور ہیلتھ. گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ چلے پرائیویٹ سیکٹر کر لے گا, تو کئی تو ڈپلیکیٹ ہو جاتے ہیں, کئی ٹوٹلی چھوڑ دیے جاتے ہیں. تو یہ بڑا ایشو آ جاتا ہے. دی اکانومی میں بی ڈریون بائی پولیٹیکل اینڈس. تو اس میں پھر جب گورنمنٹ ہوگی تو وہ پولیٹیکل جو ہے وہ اس کو سارے کا سارا انجینئرنگ کرے گی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو بھی گورنمنٹ آتی ہے تو اپنے حساب سے اس کو گورنمنٹ کو چلانے کی کوشش کرتی ہے اکانومی کو. جی, ادھر سلوشن کیسے ہوگا, مکس. یعنی جو پرائیویٹ سیکٹر ہوگا وہ پرائس میکنزم کے ذریعے, جو گورنمنٹ سیکٹر ہوگا وہ سینٹرل پلاننگ کمیشن کے ذریعے کرے گا. جی, رول آف اسٹیٹ ان مکسڈ اکانومی. اب اس طرح کی ویسے کویسچن کا نا کوئی بہت زیادہ رول تو نہیں ہے اتنا ایم سی کیوز میں. جی, ریگولیشن آف پرائیویٹ سیکٹر. تو گورنمنٹ مکسڈ اکانومی میں پرائیویٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کرتی ہے, چلاتی ہے, اس کو کنٹرول کرتی ہے. پرائس میکنزم بھی ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے ریگولیشنز بھی ہیں. یعنی آپ پرائس میکنزم کے ذریعے پروفٹ لے سکتے ہیں پر اوور پروفٹ نہیں کر سکتے ہیں, گورنمنٹ جو ہے وہ ریگولیٹ کرتی ہے. جی, پروٹیکشن آف کنزیومر ساورنٹی. اب کنزیومر ساورنٹی جو مکسڈ اکانومی ہے وہ تو ظاہر ہے دونوں کا بلینڈ ہے, اس میں گورنمنٹ موجود ہے. تو کنزیومر ساورنٹی کو گورنمنٹ خود پروٹیکٹ کرتی ہے. جب چیز نہیں ملے گی تو گورنمنٹ خود پروڈیوس کرنا شروع کر دے گی, گورنمنٹ سبسڈی دینا شروع کر دے گی. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کنزیومر چوائسز میں, کنزیومر ساورنٹی میں آٹے کی قلت ہے تو فری مارکیٹ کا آٹا اور پرائس کے اوپر ہے, گورنمنٹ والا آٹا اور پرائس کے اوپر, تو یہ گورنمنٹ دینا شروع کر دیتی ہے. پھر جی, تو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے اس کو ایون کرنے کے لیے گورنمنٹ امیروں کے اوپر ٹیکس لگاتی ہے, غریبوں میں ری ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے. پروٹیکشن آف لیبر کے لیے گورنمنٹ کے لاز ہیں, فیکٹری ایکٹ ہے, ورک مین کمپنسیشن ایکٹ ہے, منیمم ویج ریٹ ہے. ریڈکشن آف نیگیٹو ایکسٹرنلٹیز کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ نیگیٹو ایکسٹرنلٹیز کو ریڈیوس کرتی ہے. اور پاکستان میں ایک ایجنسی بنی ہوئی ہے جس کا نام ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی, EPA. اس کا کام ہی یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ نیگیٹو ایکسٹرنلٹی زیادہ پروڈیوس ہوتی ہیں ان کو ایون فیکٹری کو بین کر دیتی ہے, لاک کر دیتی ہے, سیل کر دیتی ہے, یا ان کو کہتی ہے کہ جی آپ ڈیوائسز لگائیں جس سے نیگیٹو ایکسٹرنلٹیز کم پروڈیوس کرو. پروویژن آف پبلک. اب پبلک اور میرٹ گڈ جیسے ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, اسٹریٹ لائٹ ہے, یہ پھر گورنمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. جی, اسلامک اکنامک سسٹم. جی, تو چوتھا سسٹم ہمارا اسلامک اکنامک سسٹم ہے جس میں تمام اکنامک ڈیسیژن انڈر دی اکارڈنگ ٹو دی ہولی قرآن, ٹیچنگ آف ہولی قرآن اینڈ سنہ آف پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم, یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ریلیونس کیا ہے؟ ریلیونس یہ ہے کہ مسلم ورلڈ جو ہے وہ 25% آف دی ٹوٹل پاپولیشن ہے. آپ اس کو وائڈ نہیں کر سکتے. آپ دیکھتے ہیں کہ گریجولی باہر کے ملکوں میں بھی اسلامک ونڈو کھلتی چلی جا رہی ہیں بینکوں میں, اور ہمارے اپنے بینک جو ہیں وہ بھی ابھی پچھلے دنوں فیصل بینک ٹوٹلی اسلامک بینک ہو گیا. تو یہ بڑی جو ہے وہ چینجز آ رہی ہیں. آئل ریزرز کنسنٹریشن صرف مسلم کنٹریز میں ہے, اب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے دنیا کا. تو یہ امپارٹنس ہے, ریلیونس ہے مسلم اسلامک اکنامک سسٹم کی. گلوبلائزیشن اور ورلڈ ٹریڈ جو ہے
وہ ظاہر ہے ساری دنیا کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہے، انٹریکشن کرنا پڑتا ہے، اس میں ظاہر مسلم ورلڈ ہے جو کہ 25% آف دی ٹوٹل پاپولیشن ہے۔ سبسٹینشیل فارن ایکسچینج، اچھا اب اس آئل سے جو فارن ایکسچینج ملتا ہے ان کو، وہ کیا کرتے ہیں، باقی ملکوں میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ لاسٹ پیریڈ میں جب یہ محمد بن کیا ہے جو آج کل وزیر خارجہ ہیں اور وہ کراؤن پرنس ہیں جو سعودی عرب کے، وہ آئے تھے جب عمران خان صاحب نے گاڑی چلائی تھی، تو ادھر 2 ارب کی میرا خیال انہوں نے انویسٹمنٹ کی، تو اگلے دن انڈیا گئے، ادھر کتنی کی، کم از کم 10 ارب کی۔ تو یہ آئل ریزرو سے جو پیسے ہیں یہ باقی ملکوں میں پھر انویسٹمنٹ کر کے وہاں سے آگے فردر جو ہے وہ پروفٹ جنریٹ کرتے ہیں۔ جی فیچرز آف اسلامک اکنامک سسٹم، اونرشپ آف پراپرٹی، ادھر اونرشپ، یہ دونوں جو ایکسٹریم ہیں فری مارکیٹ اور پلانڈ اکانومی اس کے درمیان میں ہے، خیر الامور اوسطها مڈ میں ہے، یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے، وہ بھی ایک ایکسٹریم ہے۔ ادھر پرائیویٹ پراپرٹی کی اونرشپ الاؤ ہے، اس میں بالکل نہیں ہے مگر گورنمنٹ کے پاس بھی بہت سارے ریسورسز ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایلوکیشن آف ریسورسز ادھر ہم کیسے کرتے ہیں، قرآن اور سنت کے مطابق، ادھر ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے ہیں، اپنے پروفٹ کو دیکھ رہے ہیں اور حلال حرام کو یہ بھی کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ سسٹینر ہے، وہ رب ہے، وہ کریٹر ہے، وہ جو ہے وہ ہماری تمام ضرورتیں جو ہیں وہ پورے کرے گا۔ یہ بس کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کمایا بس ہمارا ہے، اور ہم حالانکہ خود اپنے بھی نہیں ہیں، انسان تو اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا، نہ اس کی پیدائش اس کے ہاتھ میں، نہ اس کی وفات اس کے ہاتھ میں ہے۔ جی وانٹ جو ہیں ادھر صرف دونوں میں مٹیریل وانٹ کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ادھر مٹیریل اور اسپریچول دونوں وانٹس کو، چونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ مین جو ہے ہی از دی پروڈکٹ، مین از دی پروڈکٹ آف میٹر اینڈ اسپرٹ، ایک انسان کا ایک جسم ہے جو کہ مادی جسم ہے، ایک روح ہے، تو دونوں مل کے انسان ہے، روح ختم ہو گئی تو پھر وہ لاش ہے۔ تو اس دونوں کے لیے جو ہے وہ ان کی وانٹس ہے، اور ان کی وانٹس کو پورا کرنے کے لیے اسپریچول وانٹس جو ہیں جو کہ ادھر نہیں ہیں، اسپریچول وانٹس کو پورا کرنے کے لیے پھر مختلف طرح کی ریچولز ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ وغیرہ ہے۔ اسٹیٹ ویلفیئر سوسائٹی، اس سسٹم میں ویلفیئر سوسائٹی جو ہے وہ اسٹیٹ ویلفیئر سوسائٹی کا کنسیپٹ ہی بیسیکلی ادھر کا ہے۔ تو یہ اسٹیٹ ویلفیئر سوسائٹی جو ہے اس میں سب سے پہلی جو مین چیز ہے وہ زکوٰۃ ہے، وہ اس کے بعد عشر ہے، انفاق ہے، جس سے گورنمنٹ جو ہے وہ ویلفیئر کے کام کر رہی ہوتی ہے۔ ایون ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، اب چونکہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ایون اس وجہ سے کہ یہ ہمارے تو ریلیجن میں شامل ہے کہ ہم نے 2.5% زکوٰۃ ہر صورت میں دینی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے 5 ٹائم نماز پڑھنی ہوتی ہے، جیسے 30 روزے رکھنے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہے۔ تو یہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو ایون کرنے کے لیے پھر اسی طرح سے پھر عشر ہے، پھر انفاق بھی شامل ہے، پروہیبیشن آف ربا، انٹرسٹ اینڈ گیمز آف چانسز، تو اس میں اس طرح کی چیزیں جو کہ لافل نہیں ہیں ان کو وہ پروہیبٹ کی گئی ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ریسورسز کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہو جائے، اب ربا سے ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے، جس کے پاس امیر کے پاس ہی پیسے ہیں نا ایکسٹرا سرپلس وہ دے گا، تو اس کے پاس تو پہلے ہی زیادہ ہیں، لے گا کون، جو غریب ہے جس کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے۔ اب ساتھ یہ بھی ہے کہ جی آپ کے پاس روٹی کھانے کو ہے یا نہیں، اس کے اوپر پرسنٹیج بھی دینی ہے واپس، تو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اور خراب ہو جاتی ہے۔ گیمز آف چانسز میں بھی یہی ہے، راتوں رات کو یہ امیر ہو جاتا ہے، دوسرا راتوں رات فقیر بھی ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے ان چیزوں کو پروہیبٹ کیا گیا ہے۔ چلیں جی اسلامک فائنانسنگ جو ہے یہ میرے خیال ہمارا لاسٹ ٹاپک ہوگا اس چیپٹر کا شاید۔ جی مضاربہ، یہ تمام انٹرسٹ فری فائنانسنگ موڈ آف بزنس ہیں جس میں ایک پارٹی انویسٹمنٹ کرے گی، فائنانس دے گی، دوسری پارٹی اپنی سکل دے گی، ٹھیک ہے، تو یوں بزنس چلے گا، اور پروفٹ جو ہے وہ ایگریڈ ٹرمز اور کنڈیشن کے اوپر جو ہے وہ شیئر کر لیا جائے گا، اور اگر لاس ہوگا تو پھر کیا ہوگا، اس میں ایک پارٹی پیسے دے رہی ہے جیسے بینک، فائنینشیل کمپنی، دوسری پارٹی جو ہے وہ اپنی ایکسپرٹیز دے رہی ہے جس کو ہم مضارب یا مینیجر کہتے ہیں، اور اگر لاس ہوگا تو پھر جو فائنانسنگ پارٹی ہے وہ اس کو فائنینشیل لاس ہوگا، لیکن جو مینیجر ہے اس کی سروسز کا لاس ہوگا۔ پھر مشارکہ جیسے نام سے ظاہر ہے دونوں کی شرکت ہوگی، اس میں دونوں پارٹی جو ہے وہ بینک اور مینیجر دونوں جو ہے وہ فائنانس کریں گے، فائنانس کرنے کا وہ ریشو کا فرق ہوگا، لیکن اس میں بھی جو مینیجر ہے وہ ایکٹیو پارٹنر ہوگا، یوں ایگری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر یہ بھی شیئر کریں گے۔ مراحبہ جو ہے اس میں ایک جو فائنانشیل کمپنی یا جو بینک ہے وہ ایک ایسٹ کو بائی کرے گا،
اور اس کو اپنے کلائنٹ کو یہ انسٹالمنٹ بنا کے دے دے گا، تو یوں اس میں بھی آپ کو انٹرسٹ کی اوپر پیسے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اجارہ جو ہے وہ لیز ایگریمنٹ ہے، رینٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ جیسے اجارہ کار اجارہ ہے، تو کار آپ لیتے ہیں، آپ جو بینک کے پاس جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں جی یہ فلاں کار ہے، اس طرح کی اسپیسیفکیشن، یہ کلر ہے، یہ میں نے لینی ہے۔ فرض کریں 50 لاکھ کی کار ہے تو وہ بینک آپ کو لے دے گا، انفیکٹ بینک کار لے گا، آپ کو وہ 55 لاکھ کی سیل کر دے گا۔ تو یہ سیل ہے، یہ ایگریمنٹ سیل ہے بیسیکلی۔ بالکل ایسے جیسے صبح ایک کیرٹ سیل کرنے والا 20 روپے کلو کیرٹ لے کے آتا ہے تو آتے ہی ہمیں 30 روپے سیل کر دیتا ہے، تو یہ سیل ہے، تو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اجارہ و اقتناء بالکل ہائر پرچیز اسی طرح کا کانٹریکٹ ہے، لیکن اس میں ایٹ دی اینڈ آف دی کانٹریکٹ یہ جو لیسی ہوگا، جس نے لیز کے اوپر لی ہوگی، جس نے دی ہوگی اس کو لیسر بولتے ہیں، جس نے پراپرٹی یا کوئی بلڈنگ یا کوئی مشین لی ہوگی وہ ایٹ دی اینڈ آف کانٹریکٹ اس کو بائی کرنے کا بھی مجاز ہوگا، تو وہ بائی بھی کر سکتے، اس کے پاس یہ بھی رائٹ ہوتا ہے۔ یہ کیا تھا جی؟ کمپیریزن بٹوین، اچھا کمپیریزن کو اب ہم رہنے دیتے ہیں، ہم نے چونکہ ساری چیزیں پڑھ لی ہیں تو کمپیریزن کو چھوڑ دیتے ہیں، وہی چیزیں ہیں اس میں بھی آ گئی، کمپیریزن کو رہنے دیتے ہیں۔ چلیں جی، تو یہ ہمارا چیپٹر جو ہے ایک بڑا چیپٹر وہ کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے، جو کہ چیپٹر نمبر 1 تھا، اور اس میں ٹائم کیا ہو گیا؟ چیپٹر 2 ہم شروع کر لیں نا؟ 8 منٹ رہ گئے ہیں، اچھا چلیں کوئی بات نہیں، ہم نے تو چیپٹر نمبر 2 جو ہے وہ ڈیمانڈ سپلائی اینڈ مارکیٹ ایکولیبرم کا چیپٹر ہے۔ یہ بالکل اچھا، پہلے والا چیپٹر جو تھا اس میں کریمنگ کافی ساری تھی، اسپیشلی جو اکنامک سسٹم ہے اس میں کوئی کریمنگ نہیں ہے، یہ بالکل لاجیکل ہے جی۔ ڈیمانڈ سپلائی اور مارکیٹ ایکولیبرم کا اس میں جو پہلا ٹاپک ہے وہ ڈیمانڈ کا، ڈیمانڈ کون کرتا ہے؟ کنزیومر، سپلائی کون کرتا ہے؟ پروڈیوسر۔ تو جب ہم ڈیمانڈ پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو کنزیومر زیوم کر لیتے ہیں تو بڑی ایزی ہو جاتا ہے یہ کام۔ سو مارکیٹ کیا چیز ہے؟ مارکیٹ از اے سچویشن ویئر دی بائرز اینڈ سیلرز کانٹیکٹ ایچ ادر فار دی پرپز آف ایکسچینج۔ یہ کوئی فزیکل پلیس بھی ہو سکتی ہے، جیسے نارکلی مارکیٹ ہے، جیسے لبرٹی مارکیٹ ہے، جیسے فی سینٹر مارکیٹ ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک فزیکل پلیس ہو۔ آپ یہاں پہ بیٹھ کے لندن سٹاک مارکیٹ میں بائی کر رہے ہوتے ہیں، آپ یہاں پہ بیٹھ کے تو علی بابا سے بائی کرتے ہیں، امیزون پہ سیل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک سچویشن کا نام ہے جی۔ اب اس میں مارکیٹ جو ہے وہ اس کو ہم کئی طرح سے کلاسیفائی کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو ایریا۔ لوکل مارکیٹ جیسے برکس کی مارکیٹ ہے، دودھ کی کھلے دودھ کی مارکیٹ ہے، یہ لوکل مارکیٹ ہے، عام طور پہ پیرشیبل گڈز کی ہوگی۔ ایک ریجنل مارکیٹ ہوگی، ایک خاص ریجن تک، جیسے ہم دیکھتے ہیں سندھ کی اجرک ہے، سندھ کی حد تک موجود ہے۔ پھر ایک نیشنل مارکیٹ ہے، پنکھے بنانے والی نیشنل مارکیٹ ہے، بنتے صرف گجرانوالہ میں ہے، پورے پاکستان میں بکتے ہیں۔ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، جیسے کار ہے، الیکٹرانکس ہے، پوری دنیا پہ سیل پرچیز ہوتے ہیں۔ پھر آن لائن اور ورچوئل مارکیٹ بھی ہے، جیسے آن لائن یہاں سے آپ علی بابا میں بائی کرتے ہیں، امیزون پہ سیل کرتے ہیں۔ پھر اکارڈنگ ٹو ٹائم ڈیلی مارکیٹ، یہ بہت ہائیلی پیرشیبل گڈ کے لیے ہوگی، جیسے فش ہے، جیسے ٹومیٹو ہے، جیسے اسٹرابری ہے، کھلا دودھ ہے۔ پھر شارٹ ٹرم مارکیٹ ہے، شارٹ ٹرم مارکیٹ جو ہے ہم اسے بولتے ہیں جہاں پہ شارٹ ٹرم میں کم از کم ایک ان پٹ فکس ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اگر ایک ان پٹ فکس ہے تو وہ شارٹ ٹرم کی مارکیٹ ہے، لیکن اگر کوئی ان پٹ فکس نہیں ہے تو پھر وہ لانگ رن کی مارکیٹ ہوگی۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اکارڈنگ ٹو کموڈیٹی جنرل مارکیٹ ہے، جیسے انارکلی جنرل مارکیٹ، آپ انارکلی جائیں آپ کو پین کاپی سے لے کے سوٹ بوٹ ہر چیز مل جائے گی، لیکن آپ اگر سٹاک مارکیٹ میں جائیں تو پھر صرف شیئر ملیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ فیس سینٹر جائیں تو بکس نہیں ملیں گی، شوز نہیں ملیں گے، ادھر صرف لیپ ٹاپ اور موبائل سیٹ وغیرہ ملیں گے جی۔ تو یہ اسپیشلائز مارکیٹ ہوگی۔ اکارڈنگ ٹو دی کمپٹیشن، یہ ہم نے ڈیٹیل میں پڑھنا آخری چیپٹر میں، چوتھے میں، پرفیکٹ کمپٹیشن، مونوپلی، مونوپلسٹک کمپٹیشن، تو اس کو ہم ادھر ہی جا کے پڑھیں گے، یہاں پہ نہیں دیکھتے ہیں۔ ادر ٹائپس آف مارکیٹ، جیسے گڈز مارکیٹ ہے، ایسی چیزیں جہاں پہ ہم گڈز کی سیل پرچیز ہوتی ہے،
ایک فیکٹر مارکیٹ ہے یا ریونیو مارکیٹ، ریسورس مارکیٹ، جہاں پہ فیکٹرز آف پروڈکشن لینڈ لیبر کیپٹل ان کی جو ہے وہ بائنگ اور سیلنگ ہوتی ہے۔ ایک فائنانشیل مارکیٹ ہے جیسے کہ ہم سٹاک مارکیٹ کو کہتے ہیں، تو وہ فائنانشیل مارکیٹ ہے۔ چلیں جی ایک اوور ویو سے تھا ان کا۔ وانٹ کیا چیز ہے؟ ہیومن ڈیزائر نیڈ کیا چیز ہے؟ نیڈ جو چلیں وانٹ پہلے وانٹ کی، ہیومن ڈیزائر فار گڈز اینڈ سروسز، یہ وانٹ ہے، ہماری جو خواہش جو ارج ہے گڈز اور سروسز کے لیے، یہ وانٹ ہے۔ نیڈ کیا چیز ہے؟ بیسک ریکوائرمنٹ ٹو سسٹین لائف، جن کے بغیر روٹی کپڑا مکان ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اب ڈیمانڈ کیا چیز ہے؟ ڈیمانڈ فار اینی تھنگ ایٹ اے گیون پرائس، تو کسی ایک خاص پرائس کے اوپر کسی خاص ٹائم کے اوپر ہوگی۔ دی کوانٹٹی آف دی کموڈٹی باٹ پر یونٹ آف ٹائم، کسی خاص پرائس کسی خاص ٹائم کے اوپر ہوگی۔ اس کے لیے دو کنڈیشن ضروری ہیں، ایک ولنگنیس ٹو بائی، کہ آپ ولنگنیس بھی ہو، پلس پاور ٹو بائی، آپ کے پاس پیسے بھی ہوں، تو پھر آپ ڈیمانڈ کریں گے۔ اگر ولنگنیس ہے پاور نہیں ہے تو پھر آپ ونڈو شاپنگ کر سکتے ہیں لیکن آپ چیز کو بائی نہیں کر سکتے ہیں۔ جی لا آف ڈیمانڈ سمپل سا لا ہے یہ، اور یہ کامن بات ہے کہ جب چیز کی پرائس بڑھ جاتی ہے تو ہم ڈیمانڈ کم کر دیتے ہیں، چیز کی پرائس کم ہو جاتی ہے ہم ڈیمانڈ بڑھا دیتے ہیں۔ سٹرس پیریبس لیٹن فریز ہے جس کا مطلب ہے ادر تھنگز ریمیننگ سیم۔ اب اکنامکس کے لاز جو ہیں وہ چونکہ کنڈیشنل لاز ہیں، یہ پیور سائنس نہیں ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں چیپٹر 1 میں، یہ ایک نارمیٹیو سائنس ہے، سوشل سائنس ہے، تو اس کے لاز جو ہیں وہ کنڈیشنل ہیں، یہ انکنڈیشنل نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ کنڈیشن ہم لگاتے ہیں کہ یہ لا اس وقت ہولڈ کریں گے جب باقی سب چیزیں کانسٹنٹ ہوں گی، تو سٹرس پیریبس مین ادر تھنگ ریمیننگ کانسٹنٹ۔ جی انکریز ان پرائس کازز کنٹریکشن ان ڈیمانڈ اینڈ ڈیکریز ان پرائس کازز ایکسٹینشن ان ڈیمانڈ۔ تو پرائس بڑھنے سے جو ڈیمانڈ کم ہوگی اس کو کنٹریکشن کہیں گے یا ڈیکریز ان کوانٹٹی ڈیمانڈڈ کہیں گے۔ پرائس کم ہونے سے جو ڈیمانڈ بڑھے گی اس کو ایکسٹینشن ان ڈیمانڈ یا انکریز ان کوانٹٹی ڈیمانڈڈ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو ٹرمینالوجی پرائس کی وجہ سے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں۔ جی یہ وہ سٹرس پیریبس چیزیں ہیں کہ یہ سب چیزیں کانسٹنٹ ہونی چاہیے، فیشن اور ٹیسٹ میں کوئی چینج نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ چینج ہو جائے گی تو پھر لا ہولڈ نہیں کرے گا۔ پرائس بڑھے تو ہمیں ڈیمانڈ کم کرنی چاہیے، لیکن چیز فیشن میں آ جائے پھر تو نہیں کم کریں گے۔ پھر اسی طرح سے کنزیومر کی انکم کانسٹنٹ رہنا چاہیے۔ پرائس آف ادر گڈ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ پیپسی کی پرائس آف ہو جاتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ بڑھنی چاہیے، لیکن کوک کوارٹر ہو جاتی تو پھر پیپسی کی ڈیمانڈ بڑھے گی، پھر نہیں بڑھے گی۔ تو باقی چیزوں کی پرائس وہ بھی کانسٹنٹ رہنا چاہیے، سیزن میں بھی چینج نہیں آنا چاہیے، پاپولیشن کانسٹنٹ ہونی چاہیے، ٹیکس ریٹ شوڈ ریمین کانسٹنٹ۔ تو ٹیکس ریٹ جو جیسے ڈائریکٹ ٹیکس ہے جیسے انکم ٹیکس وہ بھی کانسٹنٹ ہونے چاہیے۔ پھر ڈیمانڈ سکیجول اور کرو۔ ڈیمانڈ سکیجول یا کرو کیا چیز ہے؟ ڈیمانڈ سکیجول ریفر ٹو دی ویریس کوانٹیٹیز آف اے گڈ which a consumer would demand at various hypothetical prices۔ یہ مختلف کوانٹٹی ہے جو ہم پرائسز کے اوپر مختلف پرائسز کے اوپر بائی کریں گے۔ جی یہ ایک سمپل سا ٹیبل ہم نے بنا لیا ہوا ہے۔ یہ اب ڈیمانڈ کا ٹیبل، یہ پرائس آف ایپل ہم نے لی ہے 400 300 200 100۔ دوسری طرف کوانٹٹی آف ایپل، کوانٹٹی ڈیمانڈڈ، کیا ہوگی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ آف ایپل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو پرائس کم ہو رہی ہیں کوانٹٹی ڈیمانڈڈ جو ہے وہ ادھر بڑھتی چلی جائے۔ یہ جو کوانٹٹی ڈیمانڈڈ بڑھتی ہے ڈیو ٹو فالن پرائس آف ایپل، اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹینشن ان ڈیمانڈ یا انکریز ان کوانٹٹی ڈیمانڈڈ۔ اور انورسلی ہم دیکھتے ہیں پرائس بڑھنے سے کوانٹٹی ڈیمانڈڈ کم ہو گئی ہے، یہ کنٹریکشن ان ڈیمانڈ یا ڈیکریز ان کوانٹٹی ڈیمانڈڈ۔ تو پرائس اور کوانٹٹی ڈیمانڈڈ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ انورس ریلیشن شپ ہے، انڈائریکٹ ہے۔ تو یہاں پہ جو جو اس کی گراف بنے گا وہ نیگیٹو جو ہے اس کا سلوپ ہوگا۔ اچھا یہ جو ایکسٹینشن اور کنٹریکشن ان دونوں کو ملا کے ہم کہتے ہیں چینج ان کوانٹٹی ڈیمانڈڈ۔ جی اس کے لیے یہ ایک ہم وہی بالکل ڈائیگرام بنا رہے ہیں۔ تو یہ اے پوائنٹ آ گیا، 400 کے اوپر کتنی 10 کوانٹٹی ہے اور 300 کے اوپر جو ہے وہ 15 ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ ان سارے پوائنٹس کو جوائن کرتے ہیں تو یہ ایک ڈیمانڈ لائن ہمیں ملتی ہے جو یہ شو کر رہی ہے کہ اس کا نیگیٹو سلوپ کہ پرائس اور ڈیمانڈ کے درمیان ریلیشن شپ نیگیٹو ہے۔ تو 300 پرائس کے اوپر کوانٹٹی 15 اور پرائس اگر 200 ہو جاتی ہے تو کوانٹٹی یہ 20۔ تو اے سے بی پوائنٹ کی طرف along دی سیم ڈیمانڈ لائن کنزیومر موو کرے گا، اس کو ہم کہیں گے ایکسٹینشن ان ڈیمانڈ۔ اور انورسلی اگر پرائس 2 سے 300 ہو جاتی ہے تو کوانٹٹی 20 سے 15 ہو جائے گی، تو پھر یہ
موومنٹ یوں ہوگی اپورڈ موومنٹ جس کو کنٹریکشن ان ڈیمانڈ کہیں گے. تو دونوں کو ملا کے ہم کہیں گے چینج ان کوانٹٹی ڈیمانڈڈ. جی اب یہ جو ڈیمانڈ کرو کا سلوپ ہم نے دیکھا نیگیٹو, اس کی دو ریزن ہے, ویسے تین ہوتی ہیں بہرحال آئی کے اپنے دو لکھی ہوئی ہیں. دو ریزن, ایک انکم فیکٹ کہ پرائس کم ہونے سے ڈیمانڈ اس وجہ سے بڑھی کہ ہماری ریل انکم بڑھ گئی, پرچیزنگ پاور بڑھ گئی. جیسے پیپسی کی پرائس تھی 40 روپے, وہ ہوگی 20. اب اس کا مطلب اسی 40 میں اب ہم 2 پیپسی پرچیز کر سکیں گے, تو ہماری ریئل انکم پرچیزنگ پاور بڑھ گئی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں انکم فیکٹ. دوسرا یہ ہے کہ پیپسی کی پرائس آف ہونے سے ڈیمانڈ اس وجہ سے بھی بڑھی ہے کہ کوک ابھی بھی 40 کی ہے, تو کوک کا کنزیومر بھی ادھر شفٹ ہوگا. اس کو ہم کہتے ہیں سبسٹیوشن ایفیکٹ. اور ایک تیسرا ایفیکٹ ہوتا ہے لا آف ڈیمنشنگ مارجن اور یوٹیلٹی, جو اب ہمارے سلیبس میں ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی بیسیکلی اس کی ریزن ہوتی ہے. چلے جی, پرائس آف اے گڈ causes along the same demand line movement, یہ ہم ابھی پہلے پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے, جس کو ہم ایکسٹینشن اور کنٹریکشن بولتے ہیں. اب اس کی لا آف ڈیمانڈ کی لمیٹیشن کیا کیا ہے, کہاں کہاں پہ لا آف ڈیمانڈ ہولڈ نہیں کرتا. ایکسپیکٹیشن اباؤٹ چینج ان پرائس. اگر ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ فیوچر میں پرائس جو ہے وہ پیٹرول کی 10 روپے آج رات بڑھ جائے گی, تو پیٹرول پمپ کے اوپر کیا آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, رش لگ جاتا ہے نا. حالانکہ پرائس تو کم نہیں ہوئی ہے, ایکسپیکٹیشن ہے کہ پرائس بڑھے گی, تو لا آف ڈیمانڈ اب یہاں پہ ہولڈ نہیں کرے گا. پھر ڈسٹنکٹیو گڈس, ایسی چیزیں جو ڈسٹنکشن کریٹ کرنے والی ہیں, ڈائمنڈ ہیں, بلٹ پروف کارز ہیں, ریسنگ کارز ہیں, اور بڑے مہنگے موبائل بھی ہیں, تو ادھر بھی یہ لا آف ڈیمانڈ اپلائی نہیں کرتا. اب وہ سنا ہے کہ جو اس وقت وہ